میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہوئی ہے، میں عمل کرتا ہوں کہ زندگی پہ پوری کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے عمران خان کی کچھ ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملا اور اس میں وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ تو لگتا یہی ہے یا تو یہ الگ فرقہ بنتا جا رہا ہے اور یا اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ میں اس ملک میں اسلام کو نافذ کروں گا اور اس ملک کو ریاست مدینہ بناؤں گا۔ تو یہ صرف منہ کی باتیں ہیں اور اب تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ اسلام صرف ٹچ کے لیے ہے اور اسلام کو ماننا نہیں ہے، اسلام کو نافذ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف ٹچ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اب ان میں وہی باتیں ہیں، مدینہ کے منافقین تھے، وہ جو باتیں کرتے تھے وہی باتیں ان کی زندگی میں بھی ہے۔ اب میں ایک ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باقی آپ کی مرضی، آپ اس فراڈ کا شکار ہوتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو اس فتنے سے بچاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس نے لفظ نعوذ باللہ ذلیل استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ لفظ کون استعمال کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو چلتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ لفظ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تو میرے سامنے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ ترجمہ سنیے، کہتے ہیں یہ منافق اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کہ یہ موصوف کیا کہتے ہیں، اب اس کا بھی سنیں ذرا۔ کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا۔ تو یہ آپ نے سن لیا، آگے چلتے ہیں۔ منافقین اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور اگر جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے۔ اب یہ موصوف کیا کہتے ہیں، اس کا بھی سنیں۔ اور ادھر گرمی میں کیمپین نہیں کر سکتا تھا، جو میاں والی کی گرمی ہے، خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ یہ آپ نے سن لیا۔ اب چلتے ہیں قرآن کی طرف کہ یہ باتیں اس وقت کون کرتا تھا۔ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، اہل کتاب کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سنیے، اور یہود کہتے ہیں ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو نہیں سکتی۔ اے رسول کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر تہمت باندھ رہے ہو جس کا تم کو علم نہیں۔ تو اب یہ موصوف کیا کہتے ہیں وہ آپ نے سن لیا۔ تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد رکھا ہے کہ تمہیں جہنم میں گرمی نہیں لگے گی؟ تو ایسی باتیں یہ یہود مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے نزول کے وقت کرتے تھے۔ آج وہی باتیں
یہ زندہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اس نے جو بکواس کی ہے وہ آپ سنیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی۔ جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے، جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ آپ نے سن لیا، اس نے صحابہ کرام کی گستاخی کر کے ان کے لیے لفظ بزدل استعمال کیا۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی گستاخی اور ان کی مذمت کون بیان کرتے تھے، وہ بھی منافقین تھے۔ تو یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 13 میرے سامنے ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سنیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہے، لیکن وہ یہی بات نہیں جانتے۔ اب میں ان سے کہتا ہوں کہ یہی لوگ بزدل ہے لیکن یہ نہیں جانتے۔ اور اسی طرح گستاخی کرتا تھا صحابہ کا مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ماہنامہ المہدی بابت جنوری فروری 1995 صفحہ 57 پر لکھتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر کیا تھے؟ وہ تو حضرت غلام احمد قادیانی کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ 364 پر آپ دیکھیں، وہ لکھتے ہیں امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب قادیانی کی شہادت ہے، جنہوں نے صدق اور وفا کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت سبقت لے گیا تھا۔ اسی طرح اپنے دوسری کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 181 پر وہ لکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے۔ تو یہ بھی گستاخی کرتا تھا، اور ہمارے اس فتنے کا جو سربراہ ہے یہ بھی گستاخی کرتا ہے۔ تو ان میں کیا فرق ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ مکہ مدینہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں، تو آپ اس کے یہ باتیں سنیں۔ جو گیا مکہ مدینہ، جو گیا، جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے، ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا۔ نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ شہریار یہ ٹائم تھا، یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا، باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا۔ یہ ٹائم ہے جتنا ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے۔ کہ یہ کیسے کہ رمضان میں ایک فضیلت والا عمرہ اور اس سے وہ اپنے بندوں کو روک رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو یہاں روکنا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح یہ مرزائی لوگ بھی کرتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد حقیقت الرؤیا میں لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بار بار یہاں نہ آئے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پس جو شخص قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے، پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا ہے کہ نہیں؟ یہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اور اس کے قریب قریب گول مول کر کے یہ بات یہ بھی کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہتے ہیں میرے مخالفوں نے شرک کیے۔ یہ آپ ان کے کلپ سنیں، یہ کیا کہتے ہیں۔
جن لوگوں نے 25 مئی کو یہ جو پولیس والے اور رینجروں نے جو ربر بلٹس اور شیلنگ کی تھی عورتیں بچوں کے اوپر، ان کو پتا تھا یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ڈر رہے ہوں گے کہ ہماری نوکری نہ چلی جائے. جب اپنی نوکری کو بچانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک شرک ہے. یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح. اب چلتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں خزائن جلد نمبر 81 صفحہ 283 میں لکھتے ہیں، اور جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا. آپ اندازہ کریں کہ ان کے اور ان کے باتوں میں کیسی مماثلت ہے. اچھا یہ کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ میں تو فرشتہ بن رہا تھا لیکن اللہ نے غلطی کر کی، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کر کے مجھے انسان بنایا. تو اس نے اپنے نے لفظ فرشتے استعمال کیا. یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا، غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ 314 میں لکھتے ہیں، بعض نبیوں کی کتابوں میں میرے نسبت بطور استعارہ فرشتے کا لفظ آ گیا ہے، اور دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے، اور عبرانی لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کے مانند. آگے کہتے ہیں کہ قبر میں آپ سے کیا سوال ہوگا. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قبر میں کیا سوال ہوگا. من ربکا من دینکا من نبیکا، اور ہم ان سوالوں کے جواب دینے طریقے انصاف میں آئے ہیں. اللہ پوچھے گا آخری بات، جوانی دی تھی کہاں لگائی؟ یا اللہ جوانی دی تھی پاکستان کے لیے لگائی. پیسہ دیا تھا کہاں لگایا؟ یا اللہ کچھ اپنے آپ پہ، کچھ اپنے بچوں پہ، اور باقی اس طرح. یہ آپ نے سن لیا. اب چلتے ہیں مرزائیوں کی طرف کہ وہ کہتے ہیں قبر میں کیا سوال ہوگا. کہتے ہیں 2 سوال ہوں گے قبر میں. نمبر 1 یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قادیانی سے پوچھتا ہے کیا تم نے تبلیغ کی ہے. دوسرا سوال ہوگا کیا آپ نے قادیانی فرقوں کو چندہ دیا ہے. اگر قادیانی ہاں کہے پھر اللہ تعالیٰ قادیانی کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے. قادیانی جلسہ 124 سالانہ کنونشن قادیان انڈیا. آپ ان کے یہ کلپ بھی سنیں، اس میں یہ کیا کہتے ہیں. جب کوئی احمدی فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 2 باتیں پوچھتا ہے. پہلی یہ تبلیغ کی تھی، اور دوسری یہ چندہ دیا تھا. اگر احمدی جواب دے میں نے تبلیغ بھی کی تھی، چندہ بھی دیا تھا، خدا کہتا ہے جاؤ بہشتوں میں داخل ہو جاؤ. آگے چلتے ہیں. ان کا بندہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں یہ ریاست مدینہ کا نام لینے والا سے بہتر کوئی نہیں ہے. اعلامیہ کے بعد اگر ایک بڑا اسٹیچر کا آج آپ کو لیڈر ملا ہے ایز پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک چیز پاکستانی قوم کو کر کے دے رہا ہے. قادیانی کیا کہتے ہیں. قادیانی لکھتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 150 پر کہتے ہیں آسمان کے نیچے اب کوئی نہیں جو روح القدس کی تائید میں میرا مقابلہ کر سکے. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ ان کی باتیں قریب قریب ہیں. اور وہی مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں وہ آج کل اس فتنے کا شکار ہے. تو اپنے سیاست چمکانے کے لیے اور اپنے غرض مقصد حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا لفظ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور سادہ لوگ اور سادہ مسلمان اس جال میں پھنستے جا رہے ہیں. اب اس کے آنے سے کون خوش ہوتا ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں. Imran Khan is an honest man and we want true form of democracy in Pakistan. We will support. ہم یعنی خانہ کعبہ کے کوئی جو ہے زرخیز غلام نہیں ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ تو تمہارے یعنی کمانے کا اڈا بنا ہوا ہے. اس کی کیوں حفاظت کریں ہم؟ نعروں کی بات نہیں ہے،
یہ صرف جو ہے کک سٹارٹ ہے عمران خان، یہ کام ہم نے کرنا ہے، کرنا ہم نے ہے، یہ حج کرنا ہے وہ وہاں جا کے موجود ہے، ہم حج کے بغیر ہی بہتر ہیں، ہم نے ایسی جگہ حج کرنا ہی نہیں۔ اگر سعودی عرب نے ہمارے ملک میں دوبارہ یہ کیا تو پھر ہم جو ہے جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ یہ بات میں آج عمران خان کو کہہ رہا ہوں، ہندوؤں کے لیے بڑے بڑے حکومت کی سطح پر بڑے بڑے مندر بنائیں گے، بڑے بڑے چرچ بنائیں گے، یہودیوں کے لیے کہہ دیں گے تم اپنے سینیگوگ بنا لو، اسٹیٹ فنڈ دے گی، نہیں یہ تو ہوگا، اس میں شک نہ کرنا، اس میں شک نہ کرنا، گنجائش نہیں ہے شک کی۔ اور یہ شخص مسلمانوں کے بارے میں کیا گندی زبان استعمال کر رہا ہے، اور دیگر سیاستدانوں کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ اور ہم نے آج تک کسی سیاستدان کی تعریف کیا اس کے منہ پہ تھوکنا گوارا نہیں کیا، اور اب بھی ہم ہر سیاستدان کے منہ پر خود نہیں پیشاب کرتے، اپنے گلی کے کتوں کو کہتے ہیں جاؤ منہ دو۔ اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم نے اگر عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے ظلم کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ کیا یہ پاکستان میں اسلام چاہتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں گمراہ ہونے سے بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔